ویلکم ٹو مائی چینل انوار علم عرفان۔ دوستو، درس نظامی کے متعلق ہم بات کر رہے تھے کہ درس نظامی میں کیا کچھ پڑھایا جاتا ہے۔ درس نظامی میں دو طرح کے علوم پڑھائے جاتے ہیں۔ ایک اس میں ہوتے ہیں علوم عالیہ، آلے کے طور پر وہ پڑھائے جاتے ہیں تاکہ اس سے جو مقصود ہے علوم عالیہ ہے آدمی کے لیے سمجھنا آسان ہو۔ علوم عالیہ آلے کے طور پر پڑھے جاتے ہیں، جیسے اعراب القرآن ہے، نحو، صرف، اجرا ہیں، بلاغت، فصاحت، کچھ منطقی اصطلاحات ہوتی ہے، فلکیاتی، فلسفاتی، اور بھی بہت سی کچھ چیزیں ہیں وہ پڑھی جاتی ہے۔ عربی گرامر، عربی لغت، عربک لینگویج اور عربی ادب، عربی لٹریچر علوم عالیہ سے پہلے پڑھایا جاتا ہے، تاکہ جو حدیث ہے، تفسیر ہے، قرآن ہے اور جو علوم عالیہ ہے، فقہ ہے، وہ آدمی کے لیے سمجھنا آسان ہو۔ اگر ایک آدمی نے تفسیر، حدیث اور فقہ کا مطالعہ شروع کیا اور علوم عالیہ نہ پڑھے ہو، جو کہ ایک انسٹرومنٹ، اکوپمنٹ کے طور پر پڑھے جاتے، جیسے کسی چیز کے لیے آلے کی ضرورت ہوتی ہے، مقدمے کی ضرورت ہوتی ہے، وہ جو ہے پختہ کار نہیں بنے گا، وہ اس میں ماہر نہیں ہوگا، اس سے غلطیاں ہو سکتی ہے جو راز کی باتیں ہوتی ہیں، اور تہ تک جو پہنچنا ہوتے گہرائی تک وہ نہیں کر سکے گا۔ درس نظامی کے متعلق کچھ ڈاکٹروں نے اور کچھ پروفیسروں نے بتایا بھی ہے کہ یہ کوئی خاص علم یا کوئی خاص نصاب نہیں ہے اور ایک فائدہ مند نصاب نہیں ہے، تو ان کی بات غلط ہے۔ وہ اس وجہ سے کہ انہوں نے یا تو درس نظامی کا مطالعہ نہیں کیا یا مطالعہ کیا ہے اس کو حقارت کے طور پر ایسا کہا یا حسد کے طور پر ایسا کہا، جبکہ درس نظامی میں جو کچھ ہے پڑھنے کے بعد آدمی جو ہے ایک ہوشیار، دانشمند، عقل مند آدمی بن جاتا ہے، اور اس کے لیے جو شریعت کی راہیں ہیں وہ پر نور ہو جاتی ہیں، روشن ہو جاتی ہے، سمجھنے لگ جاتا ہے۔ تو درس نظامی کو ہلکا لینا غلط بات ہے، کیونکہ درس نظامی میں جو چیزیں پڑھائی جاتی ہیں نا، وہ ایک ایم اے کا پروفیسر نہیں سمجھ سکتا۔ اگرچہ وہ اردو گرامر جو ہے سمجھ لیتے ہیں، انگریزی گرامر، مگر عربی گرامر اور اس کی جو نزاکتیں ہوتی ہیں، جو لطائف ہوتے ہیں، اس کو نہیں سمجھ سکتا۔ اس سے میں نے بھی بہت سارے ڈاکٹروں کو، پروفیسروں کو، اساتذہ کو دیکھا ہوا ہے جو کہتے کہ ہم نے اسلامیات میں ایم اے کیا ہے، پی ایچ ڈی، ایم فل کیا ہے یا کر رہے، یا ہم جو ہے عربک لینگویج میں ایسا کر رہے، ایم اے کر رہے وغیرہ، یا ہم نے بہت کچھ مطالعہ کیا ہے اسلام کا یا حدیث و تفسیر قرآن کا۔ جب وہ ایسا بولتے نا تو ان کی عربی اگر آپ دیکھ لینا تو عربی بھی وہ صحیح نہیں بول پاتے، صیغوں کا فرق نہیں کر سکتے، ضمائر کا فرق نہیں کر سکتے، اور جو عربک گرامر ہے نا اس میں بہت غلطی کر جاتے، کیونکہ عربک گرامر کا مطالعے سے سیکھنا بہت مشکل ہے۔ اس کے لیے عربی طلباء جو ہے، اسٹوڈنٹس، پڑھنے میں 5-6 سال جو ہے لگاتے ہیں، وہ بھی بہت مشکل سے سمجھ پاتے ہیں۔ اس میں سے جو ذہین طلباء ہوتے ہیں وہ سمجھ پاتے ہیں، متوسط جو تھوڑے سے کمزور ہوتے ہیں ان کے لیے مشکل ہوتی ہے، پھر وہ کچھ دورے کر لیتے ہیں۔ اور پھر درس نظامی کو یہ کہنا کہ اس میں کچھ ایسا خاص نہیں ہے، تو یہ بھی درس نظامی سے ناواقفیت کی بنیاد پر ہے۔ درس نظامی میں بہت کچھ ہے، درس نظامی میں سینکڑوں کتاب ہے، اگرچہ علماء حضرات نے وفاق المدارس نے کچھ کتابیں بطور ضرورت کے، وقت کی اور حالات کی اور طلباء کی ذہنی سطح کو دیکھتے ہوئے نکال دی، تو اس کا یہ مقصد نہیں کہ آپ یہ کتابیں نہیں پڑھ سکتے، جو موجودہ کتابیں ہیں وہ بھی آپ پڑھ سکتے، 8 سالہ درس نظامی پڑھ کے، پھر اس کے بعد آپ متفرقہ طور پر بھی بہت ساری کتابیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور درس نظامی کے بعد جو ہے آدمی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ خود کو بس بول دے کہ میں نے مزید پڑھنا نہیں ہے یا سیکھنا نہیں ہے، تو ہماری غلط فہمی ہے۔ درس نظامی پڑھنے کا جو مین مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو ایک صلاحیت حاصل ہو جائے، ایک ملکہ آپ کے اندر پیدا ہو، ایک استعداد پیدا ہو کہ جس سے آپ آگے بڑی بڑی کتابوں کو مطالعہ کر سکے، پڑھ سکے، اور آگے آپ کو مزید جو ہے علم میں گہرائی حاصل ہو سکے۔ تو
درس نظامی جو بہت اہم علم ہے، اس میں جو میں نے آپ کو ابتدا کے طور پر بتایا کہ عربک گرامر، عربک لینگویج، عربک لٹریچر اور گرامر جو ہے پڑھائے جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے اصول فقہ پڑھائی جاتی ہے، اصول فقہ کے بعد پھر فقہ جو ہے ساتھ ہوتی ہے، پھر اس کے بعد اصول حدیث ہوتی ہے، قواعد حدیث، اور پھر جو حدیثی ہوتی ہے، اور پھر اصول تفسیر، اور پھر جو ہے تفسیر پڑھائی جاتی ہیں۔ اور عجم کے لیے ہر زبان میں، ہر علاقے میں جو ترجمے بھی پڑھائے جاتے ہیں، کیونکہ وہ تو عربی نہیں ہے۔ تو لہٰذا درس نظامی کو ایسا معمولی سمجھنا غلط بات ہے۔ اور پھر درس نظامی میں جو کتابیں حضرات محترم ایسی چنی ہوئی کتابیں ہیں کہ ان کو پڑھتے پڑھتے، پڑھاتے پڑھاتے آدمی تھک جاتا ہے، مگر ان کی گہرائی ختم نہیں ہو جاتی، بہت علم ہے ان میں۔ کسی سہل کتابیں نہیں ہے کہ آپ بس مطالعہ کر لے، ختم ہو گیا، کسی شرح اور گائیڈ کی طرح پڑھ لے۔ اس کے پڑھنے کے لیے اساتذہ جو ہے رات کو 2-3 گھنٹے مطالعہ کرتے کہ کتاب کا، ایسا نہیں ہے کہ منہ اٹھا کے بس پڑھا دے، بلکہ بڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ اور ہر سال جو ہے استاذ یہ نہیں سمجھتا کہ کل پچھلے سال میں نے کتاب پڑھائی تھی، بس دوبارہ مطالعے کی ضرورت نہیں، بلکہ پچھلے ہفتے کے ایک سبق کی بھی اگر دہرائی کرنے، اس کے لیے بھی مطالعے کی ضرورت پڑتی، بڑی مشکل کتابیں ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان میں یہ برکت بھی دی ہے کتابوں میں کہ سینکڑوں شرح ہیں، اور ہر شرح میں چاہے عربی کو اگرچہ علماء نے اردو میں بھی لکھ لی ہے جو خاص عربی کی شروع ہے، ان میں ہر شرح میں آپ کو نئی بات ملے گی، تو انتھک معلومات سے بھرپور ہے۔ اس لیے درس نظامی کے متعلق جو ہے اسی بات کرنا، اس کو ہلکا لینا یا درس نظامی کو معمولی سمجھنا صحیح بات نہیں ہے، درست بات نہیں ہے، بلکہ اس کے متعلق پہلے پڑھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کتابوں کو، پھر اس کے بعد جو فیصلہ کرنا چاہیے۔ تو لہٰذا جو حضرات محترم پڑھاتے ہیں، پڑھتے ہیں، جو طلباء ہیں، وہ درس نظامی میں جو ہے خوب محنت کر لے اور اس کو سیکھ لے، اور آگے سکھانے کی کوشش ویسے بھی انہوں نے جاری رکھی۔ درس نظامی جو بہت اہم علم ہے، اس میں جو ایک موقوف علیہ درجہ ہے، اس میں حدیث فقہ اور اصول حدیث، تفسیر وغیرہ کی کتابیں پڑھائی جاتی، پھر دورہ حدیث میں سب جو حدیث کی کتابیں پڑھائی جاتی، صحاح ستہ، موطأ امام مالک، موطأ امام احمد وغیرہ، یہ سب کتابیں داخل ہے۔ اور پھر جو ہے کسی نے یہ کتاب یا درس یا نصاب پڑھ کے یہ نہیں کہنا ہے یار کہ ہم نے آگے پڑھنا نہیں ہے۔ علماء درس نظامی، فضلاء درس نظامی مزید بھی پڑھتے ہیں، تخصص فی الفقہ کرتے ہیں، تخصص فی التفسیر، تخصص فی الحدیث، اور بھی علوم میں تخصص کرتے ہیں۔ تخصص کے بعد خود بھی اپنا مطالعہ جاری رکھتے، درس و تدریس بھی کرتے ہیں، اور تدریس سے جو ہے مزید اس کو پختگی حاصل ہو جاتی ہے اور ماہر بن جاتے ہیں۔ اور درس نظامی کے متعلق جو مزید وضاحت ہم آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں گے، لہٰذا اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور ایسی ویڈیوز ملنے کے لیے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو بر وقت ملے، تو سبسکرائب کر لیں، شیئر کریں اور لائک بھی کریں۔ والسلام۔